بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ لیں فار ایگزامپل کہ ایسے کو پاکستان کی باؤنڈری جو افغانستان کے ساتھ جڑ رہی ہے، وہاں سے ایک چھوٹی سی پٹی ہے، اس طرح کی ہے، یہ افغانستان کا حصہ ہے، باقی سارا افغانستان ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر پاک ہے، تو باقی نقشہ پاکستان کا نہیں بنا رہا، ادھر افغان ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی پٹی، یعنی یہ والی پٹی واخان ہے، پٹی ہے چھوٹی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج ہم جو نیا باب جو ہے پاکستان سٹڈیز برائے کلاس دہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور چیپٹر نمبر 6 کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، باب نمبر 6 کہہ سکتے ہیں، یا اس کو باب نمبر 2 کہہ سکتے ہیں، دہم کلاس کے مطالعہ پاکستان کا۔ تو باب نمبر 6 ہے اور اس کا یہ لیسن نمبر 1 ہے۔ چیپٹر نمبر 1 کو جو ہے ہم وہ کمپلیٹ کلیئر کر چکے ہیں، اس کو پڑھ چکے ہیں، اس کی ایکسرسائز، اس کا ریویو ہم ڈیٹیل میں ہر چیز اس کے بارے میں کور کر چکے ہیں۔ آج پہلا لیسن ہے باب نمبر 6 کے بارے میں۔ تو ہمیشہ کی طرح اپنے پاس پینسل رکھیے گا اور جہاں جہاں جو اہم چیزیں آئیں اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ چیپٹر کا نام ہے، چیپٹر کی طرف چلیں تو چیپٹر کا نام ہے پاکستان اور عالمی امور۔ ٹھیک ہے جی، یعنی ہم نے پاکستان کی پوزیشن، پاکستان کے تعلقات اور پاکستان کی انٹرنیشنل ریلیشنز کو اور دیگر دنیا کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں، جو اس کے افیئرز ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، ہم نے وہ اس چیپٹر میں کمپلیٹ کرنے ہیں، وہ پڑھنے ہیں۔ انگلش میں اگر اس کو کہیں تو پاکستان اینڈ ورلڈ افیئرز، کہ پاکستان کے دنیا کے ساتھ جو افیئرز ہیں اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ دوسرے چیپٹر کا نام ہے۔ جو سب سے پہلا ٹاپک آ رہا ہے آپ کا، جو پیج نمبر بنتا ہے آپ کی بک پہ 24 پیج پہ جو پہلا آپ کا ٹاپک ہے وہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں، پاکستان کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا ٹاپک ہے جو ہم سٹارٹ کرنے لگے۔ اچھا، پہلے تو اسٹوڈنٹس آپ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن آپ اپنے اندر انپٹ لینے لگتے ہیں، تو پہلے اس ٹاپک کو غور سے دیکھیں کہ وہ کس چیز کو کور کرنے لگا ہے، وہ کس چیز کے بارے میں ہے، اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اس کو اگر ہم اس کو نیرو ڈاؤن کریں، اس کو سمجھیں کہ کیا بات ہونے لگی ہے۔ یہاں بات ہونے لگی ہے پاکستان کی جغرافیائی، یعنی جیوگرافیکل اس کی جو لوکیشن ہے اس کی، اور اس کی سیاسی اہمیت کی۔ یعنی ہم اس کے اندر پڑھیں گے کہ کیا سگنیفیکینس ہے پاکستان کی، کیا امپورٹنس ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جیوگرافی کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کی سیاسی طور پہ کیا امپورٹنس ہے۔ اس طرح آپ نے اپنے آپ چیز مائنڈ میں کلیئر رکھنا ہے اس چیز کو کہ ہم ابھی جو پڑھنے لگے ہیں وہ پاکستان کی سیاسی اور جیوگرافیکلی طور پہ جو اس کی امپورٹنس ہے اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اب اس امپورٹنس میں کافی سارے پوائنٹس ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یا تو پاکستان سیاسی طور پہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یا پاکستان جو ہے وہ جیوگرافیکلی طور پہ بہت اہم ہے۔ یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دنیا میں بڑا اپنا مقام رکھتا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 24 ہے، پاکستان کو اپنے خاص محل وقوع کی وجہ سے دنیا بھر میں جغرافی اور سیاسی اہمیت حاصل ہے۔ خاص محل وقوع یعنی اس کی لوکیشن ایسی ہے۔ محل وقوع کے بارے میں آپ 9th میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، چیپٹر 3 میں، وہاں پہ سٹارٹ ہی محل وقوع سے ہوتا ہے کہ محل وقوع کیا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا جو محل وقوع ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس لحاظ سے اس کو جغرافیائی اور سیاسی طور پہ بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان کی پالیسی بنانے والے اس پہلو پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یعنی جو بھی پالیسیز ہم بناتے ہیں لوگ، وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان جغرافیائی حیثیت سے بے مثال اہمیت کا حامل ہے، اپنی لوکیشن کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ وسط ایشیا کے تمام تجارتی راستے پاکستان سے ہو کے گزرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں ان کی ٹریڈ کے راستے، انہوں نے اگر کہیں جانا ہے گلف کنٹریز میں، انہوں نے اپنی ٹریڈ کرنی ہے، تو ان کے تمام کے راستے پاکستان سے گزرتے ہیں۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس کی دفاعی، فوجی، اقتصادی اور سیاسی اہمیت درجہ ذیل وجوہات کی بنیاد پہ نمایاں ہے۔ یعنی ان پوائنٹس کی وجہ سے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے دیگر اقوام کے لیے، دفاعی طور پر، فوجی طور پر، اقتصادی اور سیاسی طور پر۔ اب وہ پوائنٹس کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پوائنٹ آ رہا ہے ہمارا
तजारती शाहराह। अब इसको हमने समझना है कौन सी तजारती शाहराह, ये कि तजारती शाहराह के लिहाज से पाकिस्तान क्यों अहम है, या किस तजारती शाहराह की बात हो रही है। हमने वो बात बतानी है कि भाई ये तजारती शाहराह है या ये रास्ता है जिसकी वजह से पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। आपने टॉपिक को क्लियर करना है शुरू से ही। पाकिस्तान शुमाल में चीन से जुड़ा हुआ है। ये इसके बारे में अगर मैं यहाँ पर रुक के बता दूं कि जब आपने महल्ले वकूफ की अहमियत पढ़ा था 9th के अंदर, पाकिस्तान के महल्ले वकूफ की अहमियत, तो वहां ये चीजें बताई गई थी कि मशरक में कौन है, भारत है, शुमाल में कौन है, जनूब में हमारे बहीरा अरब है, और हमारे मगरब की तरफ कौन कौन से ममालिक है। तो मशरक में हमारे शुमाल में चीन से जुड़े हुए हम, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से। शहराए कराकरम बर्री और जमीनी रास्ते से चीन और पाकिस्तान को बाहम मिलाती है, जमीनी रास्ते से। ये शहराए सिलसिला कराकरम की चट्टानों को काट कर बनाई गई है। शहराए कराकरम जो है वो सिलसिला कराकरम को काट के बनाई गई है। ये चीन और पाकिस्तान के माबैन अहम तजारती शाहराह है। पाकिस्तान के चीन से इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तो सबसे अहम वजह उसने ये बताई कि ये शाहराह चीन से हमें जोड़ती है, और चीन कैसा मुल्क है आज के दौर में, लीडिंग इकोनॉमिकल जो है वो मुल्क है, लीडिंग इकोनॉमिक्स जो है उसकी इतनी हाई है, उसका पर कैपिटल हाई है। तो चीन एक लीडिंग कंट्री है दुनिया के तमाम मुल्क के अंदर, तो हम चीन से जुड़ते हैं, इस वजह से हम अहम है। दूसरी चीज आ रही है बर्री और बहरी रास्ते। बर्री जमीन वाले, बहरी पानी वाले रास्ते, यानी हम ऐसे कोई रास्ते प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हम अहम है। पाकिस्तान तेल पैदा करने वाले खलीजी ममालिक कौन से, उसने वो इनटू में ब्रैकेट में बताया, तो मैं आपको बताता हूँ। खलीज फारस, पर्शियन गल्फ के आसपास वाक़े ममालिक, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान और कतर वगैरह। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, खलीज फारस या पर्शियन गल्फ कहते हैं, पर्शियन गल्फ कंट्रीज। कहता है कि पाकिस्तान इन ममालिक के नजदीक मगरब में मराकश से लेकर मशरक में इंडोनेशिया तक फैली हुई मुस्लिम दुनिया के दरमियान वाक़या है। अब ये समझें इस बात को, वो क्या कह रहा है, कह रहा है मशरक में इंडोनेशिया इंडिया से ऊपर की तरफ को आप कंसीडर करें कि इंडिया से ऊपर को इंडिया जो इंडोनेशियन स्टेट है, इंडोनेशिया की कंट्री है, वहां से टच हो रहे हैं हम, या वहां से रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, और नीचे बहीरा अरब की तरफ आ जाए आप, तो वहां पे जो पर्शियन गल्फ स्टेट्स हैं, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, इनके दरमियान हम में वाक़ हैं। ठीक है, इनके दरमियान हम वाक़ हैं। अच्छा जी, बेशुमार मगरबी ममालिक की सनती तरक्की का इन्हिसार खलीजी ममालिक में होने वाली तेल की पैदावार पे है। तेल चाहिए उन्हें उन मुल्कों से, ऊपर के मुल्कों को। ये तेल दूसरे ममालिक को बहीरा अरब के जरिए से भेजा जाता है। कराची बहीरा अरब की इंतहाई अहम बंदरगाह है। कराची जो है वो अरेबियन सी के ऊपर जो वाक़या है, कराची के अंदर जो हमारी पोर्ट है, उसके जरिए ये तेल दूसरे मुल्कों को भिजवाने में अहम किरदार अदा करता है, ऐसे मुल्कों का जिसका हमने जिक्र किया है। आगे वो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान को तजारत के लिए बर्री और बहरी राहदारी की सहूलत मुहैया करता है। अफगानिस्तान को भी हम जो है वो, अफगानिस्तान ने अपनी जो चीजें बेचनी है, जो खरीदनी है, तो हम उसको रास्ता प्रोवाइड करते हैं कि वो कराची से चीजें बाहर के मुल्कों में बेचे, और बाहर के मुल्कों से लेने वाली चीजें कराची पे उतारे और वहां से अपने मुल्क में सप्लाई करे, पाकिस्तान के अंदर से। आगे लिखा हुआ, कराची एक बैनुल अक़वामी बंदरगाह और हवाई अड्डा है। ये हवाई और बहरी रास्तों से यूरोप को एशिया से मिलाता है। वो तमाम ममालिक जो मशरक़ वुस्ता, मिडल ईस्ट, वस्ती एशियाई ममालिक से रब्ता करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के महल्ले वकूफ़ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात समझ लें कि मिडल ईस्ट कंट्रीज ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज से अगर बातचीत करनी है, मिलना है, कोई चीजें पहुंचानी है, कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो पाकिस्तान से रब्ता करना पड़ेगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज से मिलना जुलना है, बातचीत करनी है, कोई गुड्स मंगवानी है, तेल मंगवाना है, जो अहम जरूरत है, तो भी पाकिस्तान से उनको बात करनी पड़ेगी। तो हम इस लिहाज से बड़े हैं। आगे चलते हैं। आगे है मुख्तलिफ ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात। पाकिस्तान के शुमाल में अफगानिस्तान के इलाके की एक तंग पट्टी वाखान है। अफगानिस्तान का एक छोटा सा इलाका है वाखान, ठीक है। आप ये समझ लें फॉर एग्जांपल कि ऐसे को पाकिस्तान की बाउंड्री जो अफगानिस्तान के साथ जुड़ रही है, वहां से एक छोटी सी पट्टी है, इस तरह की है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, बाकी सारा अफगानिस्तान है, ठीक है। इधर पाक है, मैं बाकी नक्शा पाकिस्तान का नहीं बना रहा, इधर अफगान है, ठीक है।
ایک چھوٹی سی پٹی یعنی یہ والی پٹی واخان ہے, پٹی ہے, چھوٹی سی لائن ہے. اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تنگ پٹی ہے واخان, واخان ہے جو پاکستان کے شمالی سرحد کو, یعنی یہ جو شمالی سرحد ہے ہماری پاکستان کی شمالی سرحد کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے. اب اس طرف جو ہے وہ تاجکستان ہے, ٹھیک. یہ چھوٹا سا بیچ میں افغانستان کا ایریا, اگر میں اس کو فل کر دوں تو یہ آپ اس طرح اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ بیچ میں ایک چھوٹی سی پٹی ہے افغانستان کی جو پاکستان کو تاجکستان سے علیحدہ کر رہی ہے, بس چھوٹی سی پٹی ہے یہ. اب اس کو سمجھ میں آ گیا, اس کا نام کیا ہے, واخان ہے. اچھا, پاکستان کے وسط ایشیا کے اس ملک سے انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں. اب پاکستان کے اس ملک سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, یہ وہ بتا رہا ہے. پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے. اب یہ بھارت کی طرف آ رہا ہے کہ مشرق میں بھارت واقع ہے, اور مشرق بعید یعنی اور آگے, مشرق سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں, مشرق کے ڈیپ چلے جائیں تو ملائیشیا, انڈونیشیا اور برونائی دارالسلام جیسے مسلم ممالک واقع ہیں. پاکستان کے ان تمام ممالک سے انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں. پاکستان کے جنوب مغرب سرحد پر ایران واقع ہے. نیچے کی بات کر رہے ہیں, جنوب مغرب یعنی ایک مغرب, پھر اس کا جنوبی حصہ, نیچے والا حصہ سندھ سے بلوچستان کے سائڈ سے اوپر کی طرف کو چلے جائیں آپ, سندھ نہیں بلوچستان کے ساتھ, تو وہاں پہ کیا ہے, ایران کے ساتھ ہماری سرحد ہے. پھر آگے وہ ایران کے ساتھ تعلق بتا رہا ہے کہ پاکستان ایران اور ترکی اقتصادی تعاون کی تنظیم اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے بنیادی اراکین ہیں, یعنی ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں, آگے ترکی کے ساتھ بھی اچھے ہیں. اس تعاون کے نتیجے میں تمام رکن ممالک کے مابین انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں, یعنی انڈونیشیا سے تعلقات ہیں, تاجکستان سے ہیں, ایران سے ہیں, ترکی سے ہیں. ان ممالک نے باہمی دلچسپی کے کئی معاہدوں پہ دستخط کیے ہیں. مشرق وسطیٰ اور خلیج کے مسلم ممالک سے پاکستان کے انتہائی دوستانہ تعلق ہیں. پاکستان نے ان ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. سعودی عرب اور عرب امارات جیسے ممالک پاکستانیوں کے لیے دوسرے گھر کی حیثیت رکھتے ہیں. بہت سارے ہمارے لوگ ان مڈل ایسٹ کنٹریز میں جابز کے سلسلے میں وہاں موجود ہیں, وہاں کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے وہ ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے, اس لیے ہمارے ان ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں, آگے آ رہی ہے بات سیاحت کی, ٹورزم کی. کہہ رہا ہے پاکستان میں وادی سندھ اور گندھارا کی قدیم تہذیبیں ہیں اور یہ سیاحت کے نقطہ نظر سے بہت اہمیت رکھتی ہیں. اس طرح وادی کاغان, درہ خیبر, سوات, گلگت بلتستان سیاحوں میں بہت مقبول ہے. یہاں ہم ہر سال جاتے ہیں, باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, ان کو دیکھنے جاتے ہیں. پاکستان کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی کیٹو ہے جس کی بلندی 8611 میٹر ہے. اس کو انڈر لائن رکھیں, شارٹ کوسچن آ سکتا ہے, MCQs آ سکتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں بلندی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ. اب اس کو سر کرنے کے لیے, اس کی پیک پہ پہنچنے کے لیے ہر سال کئی سارے لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے کہ کیٹو پیک کو جو ہے وہ سر کیا جائے, فتح کیا جائے. یہ کوہ پیماؤں کے لیے بہت دلچسپی کی حامل ہے. پاکستان کے دیگر مقبول سیاحتی مقامات میں ٹیکسلا, پشاور, کراچی, لاہور اور مری وغیرہ بھی شامل ہے. اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہمارا آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے ایٹمی قوت. پاکستان دنیا کی ایک اہم ایٹمی قوت ہے. مسلم دنیا میں اس کو انتہائی تحسین اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. مسلم ممالک کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ مشترکہ ترقی اور فروغ کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے. یعنی ہم کیونکہ ایٹامک پاور ہیں اس لیے ہم اپنی بات کو, ہماری بات کو بڑے اچھے لیول سے تسلیم کیا جا سکتا ہے, سنا جا سکتا ہے. تو مسلم ممالک جو ہیں پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. چھٹا پوائنٹ جس کی وجہ سے ہم سیاسی طور پہ بڑے اہم ہیں دنیا کے لیے, وہ ہے مسئلہ کشمیر. پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو پورے جنوبی ایشیا کے خطے میں امن قائم ہو جائے گا. اسی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ اسی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تو انڈیا سے ہماری 3-4 جنگیں ہو چکی ہیں. مسئلہ کشمیر کے ایشو کی ہی بنیاد پر جو ہے ہمارے انڈیا سے تعلقات نہیں صحیح ہو پاتے, کبھی خراب ہو جاتے ہیں, کبھی شدید خراب ہو جاتے ہیں, کافی سارے واقعات انوالو ہیں. تو اگر یہ کہتا حل ہو جائے تو پورے جنوبی ایشیا کے خطے میں امن آ جائے گا. دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار سیاسی اور اقتصادی تعلقات سے اس خطے میں غربت اور افلاس کے خاتمے میں مدد ملے گی. اور آخری جو ہے وہ چین پاک اقتصادی راہداری منصوبہ ہے. اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی بدولت گوادر کی بندرگاہ کو ترقی دے کے فعال معاشی سرگرمیوں کا محور بنایا جا سکتا ہے. گوادر کا جو ایریا ہے وہ بلوچستان کی ایک ہماری جو ہے بڑی امپورٹنٹ لوکیشن ہے. وہاں پہ جو ہے اس کی وہ بندرگاہ بنائی گئی ہے پاکستان نے اور چین کے تعاون سے. تو کہتا ہے وہ بندرگاہ جو ہے وہ بڑی امپورٹنس کی حامل ہے چین پاکستان راہداری کے حوالے سے.
جس سے یورپ، امریکہ اور دیگر کئی ریاستوں کی تجارتی آمد و رفت گوادر کی بندرگاہ کے ذریعے ممکن ہو جائے گی اور اس طرح پاکستان معاشی سرگرمیوں کا حصہ بن جائے گا۔ اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے، جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ہے، گوادر کے ذریعے ہم پورے پاکستان کو کنیکٹ کر رہے ہیں چین کے ساتھ، اور چین اپنی جو ہے وہ سپلائیز جو ہیں اور اپنے ملک کا جو ہے جتنا بھی اس کی ٹریڈ ہے وہ گوادر کے ذریعے یورپ میں اور گلف کنٹریز میں آپریٹ کر سکتا ہے، اور ہم اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم بھی اپنی تجارت جو ہے وہ بوسٹ اپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ٹوٹل جو ٹاپک تھا ہمارا آج کا، وہ آپ اگر اس کو دوبارہ دیکھ لیں تو اس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان کی جیوگرافیکلی اور پولیٹیکلی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے، وہ کتنی ضروری ہے، اور وہ کن پوائنٹس پہ رلائی کرتی ہے، یعنی ہم کیوں امپورٹنٹ ہیں سیاسی طور پر اور جغرافیائی طور پر دنیا کے لیے۔ تو یہ ہم نے اس ٹاپک میں پڑھا، اور اس حوالے سے اگر کوئی آپ کو کنفیوژن ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بلا تکلف کمنٹ کریں، نیچے بات کریں، آپ سے مزید جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کی جا سکتی ہے۔ واٹس ایپ نمبر بھی میں اپنا ساتھ دیتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔